آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں ڈیرے سے آج جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن تھکن سے میرا بدن چور ہو رہا تھا۔ ارادہ اب تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، لاؤنج سے مجھے آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں حیران ہوا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کون آیا ہے۔ امی کی گاؤں میں بہت سی عورتوں سے وابستگی تھی۔ ان کی سلام دعا اتنی اچھی تھی کہ عورتیں گھر میں آ کر بیٹھی رہتی تھیں، لیکن یہ آواز مجھے کافی ناآشنا لگی تھی۔ میں زمیندار تھا، اس لیے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ہمارے گھر نہ آ جائے۔ بابا کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی نہیں تھا، اسی لیے ممی کا خیال بھی مجھے ہی رکھنا پڑتا تھا۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میری نگاہ سیدھا سامنے بیٹھی ایک عورت پر گئی تھی اور پھر نظر پلٹنا بھول گئی تھی۔ بے شک وہ عورت ممی کی عمر کی تھی، لیکن دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہی ہیں۔ میں نے ممی کی طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھیں، بہت سنا تھا تمہارے بارے میں، آج ملاقات بھی ہو گئی، کیسے ہو تم؟ ایک لمحے کے لیے میں نے حیران ہو کر ممی کی طرف دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر بولا تھا، جی میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر بیٹھ گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ممی پر ڈالی تھی۔ اب میرا ارادہ کمرے میں جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن ابھی میں کمرے سے باہر جاتا اس سے پہلے ہی وہ خاتون بولی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر آؤ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ عورت مجھ سے اتنی فرینک کیوں ہو رہی تھی؟ مگر میں نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک عورت مجھے پسند آئی تھی اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا جب وہ مجھ سے سوالیاں بولی تھیں، اور کیا کرتے ہو تم زمینداری کے علاوہ؟ میں دھیمی آواز میں بولا تھا، جی میں پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، خیر میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں بیٹھنا اب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک وہ عورت مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کا اتنا مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں دل میں ایک ایسی بے چینی لے کر جا رہا ہوں جو میرا سکون اب غارت کرنے والی ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے۔ شاور لینے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ میں باہر آیا تو اگلے ہی لمحے دنگ رہ گیا تھا۔ وہ خاتون میرے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے واقعی یہ لمحہ کافی نامناسب لگا تھا۔ میں سر پر سے تولیہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا تھا، خیریت، کوئی کام تھا؟ میری بات سن کر جیسے وہ ہوش میں آئی تھیں اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھیں، ارے ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ تمہاری امی بتا رہی ہیں کہ تم موبائل میں بہت اچھے ہو، ہر مشکل سے مشکل کام کا حل نکال لیتے ہو۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ میرے پاس آ گئی تھیں۔ ان کے پاس سے اٹھتی کلون کی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی، مگر میں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ وہ مجھے موبائل کا کوئی سسٹم دکھاتے ہوئے بہت پریشان لہجے میں بولی تھیں، بہت کوشش کی ہے اسے ٹھیک کرنے کی، مگر ٹھیک نہیں ہو رہا، تم دیکھو کیا پتا تم سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا اور دھیان سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ان کی نظروں کی تپش میرا جسم جھلسا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ عجیب فیل کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ انہیں بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، مگر پھر میں خاموش رہا تھا۔ میں نے چند ہی لمحے میں ان کا موبائل ٹھیک کر دیا تھا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، آئندہ خیال رکھیے گا، ورنہ مزید موبائل خراب ہو جائے گا۔ کسی بھی فنکشن کو دیکھ کر استعمال کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور پھر میرے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ میں نے ان کے پشت کو غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کا آنا مجھے کافی ناگوار گزرا تھا۔ اکثر ممی کی کئی دوستیں مجھ سے سلام دعا کرتی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، وہ مجھے بالکل بیٹوں کے انداز میں پیار کرتی تھی، مگر اس عورت میں کچھ مختلف تھا۔
جو مجھے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ بے شک میں ایک مرد تھا، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں ایک عورت کو پرکھ سکوں، مگر انسان کا تجربہ کچھ چیزوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں کافی دیر تک بستر پر لیٹا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، اور کب میں نیند کی وادیوں میں گیا مجھے خود علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو ممی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی بات مکمل کر کے مجھے ناشتہ وغیرہ دیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر میرے سامنے حاضر ہو گئی تھیں، اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے ممی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر ممی میری سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی تھی، اتنی محبت سے وہ تمہیں بلا رہی ہیں اور تم ایسے منع کر رہے ہو جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ کل تم میرے ساتھ ان کے گھر جاؤ گے، میں نے بس اپنا فیصلہ تمہیں سنا دیا ہے، اب مجھے تمہاری طرف سے انکار نہیں چاہیے۔ یہ بول کر وہ کھڑی ہو گئی تھیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ممی کی بات میرے لیے ہمیشہ پتھر پر لکیر رہی تھی، لیکن ان کی یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ممی کی کئی دوستیں تھیں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی ممی مجھے کسی عورت کے گھر لے کر نہیں گئی تھیں۔ ہاں، کوئی عورت ہمارے گھر آ جاتی تھی تو میں لازمی ان سے سلام دعا کرتا تھا اور بالکل بیٹوں کی طرح ان کی عزت کرتا تھا، مگر میں کبھی کسی کے گھر نہیں گیا تھا۔ لیکن نہ جانے یہ عورت کون تھی جس کو ممی اتنا سر پر بٹھا رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر ڈیرے کی طرف نکل گیا تھا۔ آج میرا ارادہ شہر جانے کا بھی تھا، مگر ممی کی بات سن کر مجبوراً مجھے ٹھہرنا پڑا تھا۔ ممی کا کہنا تھا کہ کل میری اور تمہاری ان کے گھر دعوت ہے، انہوں نے خصوصاً کہا ہے کہ میں تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ حالانکہ ممی ایسی دعوت وغیرہ سے مجھے دور رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو لوگ نظر لگا دیں گے، مگر یہاں پہلی بار ممی مجھ پر غصہ کر رہی تھیں کہ تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ میں شام کو گھر پہنچا تو ممی کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ یہ اس عورت میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ میں ان کے پاس ہی لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا اور ان سے سوالیہ بولا تھا، آپ کا بیٹا کتنی دیر سے آیا ہوا ہے لیکن آپ کی تیاریاں ہی مکمل نہیں ہو رہی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سامان کو پیک کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تو میں پہلی بار ان کے گھر جا رہی ہوں، کیا میں خالی ہاتھ جاؤں؟ وہ مٹھائی کا ٹوکرا ایک طرف رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں فوراً بولا تھا، نہیں، بالکل نہیں، لیکن آپ کے تاثرات مجھے بہت کچھ بتا رہے ہیں ممی۔ اگر آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو مجھے پلیز آگاہ کر دیں۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کے کہی تھی، کیونکہ میں کسی بھی قسم کی ممی کے دل میں امید کی کرن جاگنے نہیں دے سکتا تھا۔ ممی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، تمہارے نزدیک اگر میری تھوڑی بھی اہمیت ہے تو کل وقت سے گھر آ جانا۔ تمہارا ان کے گھر جانا کل بے حد ضروری ہے۔ پہلی بار میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ میں نے گہری نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مسلسل اس عورت کا سراپا میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ بے شک وہ عورت میری ماں کی عمر کی تھی، لیکن اس نے خود کو اتنے اچھے سے بنایا ہوا تھا کہ وہ 25-27 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی۔ ممی کی تیاریاں دیکھ ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آپ کی نفی کی تھی۔ ایسا ممکن نہیں، میری عمر ابھی صرف 30 سال ہے، میں کسی عمر دراز عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی شادی شدہ عورت سے، ہرگز نہیں۔ ہر لڑکے کی طرح میرا بھی ایک خواب تھا کہ جو لڑکی میری دلہن بنے وہ بہت خوبصورت ہو، کم عمر ہو، جس کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزاروں۔ لیکن مامی جو کرنا چاہ رہی تھیں اب وہ مجھے خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ پوری رات میں بے چین رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ ممی زور و شور سے ان کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے آج جلدی ہی اٹھا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جلدی ڈیرے چلے جاؤ اور پھر وقت سے واپس آ جانا تاکہ ہم آرام سے ان کے گھر چلے جائیں۔ میں نے ممی کو سمجھایا بھی کہ دعوت رات میں ہے، مگر ممی کا کہنا تھا کہ ہم پہلے جائیں گے تاکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے مل سکیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ بس ویسے ہی،
مجھے وہ عورت بہت اچھی لگی ہے۔ اس کا انداز، اس کا ملنسار رویہ میرے دل کو بھا گیا ہے۔ ممی کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کر کے ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ پورا دن میں وہاں ملازموں پر بھڑکتا رہا تھا۔ میرا غصہ کسی قیمت پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ڈر بیٹھ چکا تھا، اگر ممی نے منمانی کر لی تو میں کیا کروں گا؟ ویسے بھی جب سے بابا اس دنیا سے گئے تھے، ممی کے طور طریقے بدل گئے تھے۔ ان کے دل میں جو آتا تھا وہ کرتی تھیں، اور میں کسی چیز سے روکتا تو ہمیشہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے اس چیز کے لیے راضی کر لیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی مامی کا فون آنا شروع ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ تیار ہو چکی ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں ممی کو فون کر کے منع کر دوں کہ آپ اکیلی چلی جائیں، میرا ارادہ نہیں ہے، مگر میں جانتا تھا ایسا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ ممی پاپا کی موت کے بعد اتنی حساس ہو گئی تھیں کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میں گھر پہنچا تو وہ لاؤنج میں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ عجلت میں بولی تھی، تمہارے کپڑے میں نے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں، اچھے سے بن سور کر نیچے آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور اگر وقت لینا ہو تو لے لینا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ صوفے پر واپس براجمان ہو گئی تھیں، جبکہ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو ممی مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، بال سنوارے تھے، گلے میں مردانہ شال ڈال کر میں نیچے بڑھا تو ممی اب دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی یہ جلد بازی میری سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ وہ عورت ہمارے خاندان کی بھی نہیں تھی، نہ ممی کی کوئی رشتہ دار تھی۔ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی، مگر میں نے بالکل بھی اس بات کو ممی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں ان کی خوشی میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وقت بھی میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا کہ نہ جانے ان کے گھر میں کیا ہوگا، مگر مجھے امید تھی کہ ممی سب سنبھال لیں گی۔ گاڑی میں نے ان کے گھر کے رستے پر ڈال دی تھی۔ ملازم سے میں نے تمام ایڈریس پوچھ لیا تھا۔ گاؤں کی آخری حدود میں ان کا گھر تھا، جو بہت اچھے انداز میں بنایا گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ ان کے گھر پر ڈالی تو مجھے واقعی حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ گھر انہوں نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ میں ممی کے ساتھ اتر آیا تھا، اور جیسے ہی ہم دونوں ماں بیٹے گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقاعدہ طور پر ہم پر پھول برسائے گئے تھے۔ میں یہ سب انتظامات دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ مٹھائی کے ٹوکرے، تحفے، تحائف، میرا دل کہتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مجھے اور ممی کو وہ لوگ لاؤنج میں لے گئے تھے۔ وہاں بٹھا کر انہوں نے ممی اور مجھے جوس کا گلاس تھمایا تھا۔ میں نے محض ایک گھونٹ لیا تھا اور اسے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ عورت بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ خوبصورت لال جوڑا پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مگر میں خاموش رہا تھا۔ ممی ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بولی تھی، ارے بلاؤ اپنے بچوں کو، ہم بھی ملاقات کریں کہ سب کیسے ہیں۔ میں سر جھکا کر ممی کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جب اچانک وہ عورت مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھیں اور لاؤنج سے باہر چلی گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی اور پھر ممی کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، مجھے شہر کی طرف آج کے آج ہی روانہ ہونا ہے۔ میری بات سن کر ممی فوراً بولی تھی، ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں ابھی فی الحال شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ دراصل میں ایک ضروری کام کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے تمہارا ابھی یہاں ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے ایک ہفتہ تک اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں کہیں جانے کی اجازت دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی ہم کسی اور کے گھر پر موجود تھے۔ میں ان سے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت کے ہمراہ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ ممی اور میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔
میں نے نظر اٹھا کر محض ان کے بچوں کو ایک بار دیکھا تھا اور پھر سب سے باری باری سلام کر کے ممی کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بے شک میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بہن آپ کے بیٹے کی تو بات ہی نرالی ہے۔ میں نے آج سے پہلے ایسا لڑکا اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی تعریف پر حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا تھا کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہیں، ان کا اور میرا کیا جوڑ؟ آج سے پہلے تو میں کبھی ان سے نہیں ملا۔ یہ گاؤں کے آخری حدود میں رہتی ہیں، پھر انہیں میرے بارے میں کیسے علم؟ مگر فی الحال میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ان کے بچے کافی پڑھے لکھے تھے۔ ان لوگوں سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہوا تھا، خاص کر کے ان کی چھوٹی بیٹی سے، جس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ ہماری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ میں گھر کے اندر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں ابھی داخل ہی ہوا تھا جب اچانک میرا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے قمیص کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا تو وہ ان نون تھا۔ میں اکثر ان نون نمبر ریسیو نہیں کرتا تھا۔ زمیندار ہونے کی وجہ سے اکثر دھمکی آمیز کالز آتی رہتی تھیں۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری تھی جب میسج ٹون کے بیپ سنائی دی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو سامنے میسج جگمگا رہا تھا، جس میں واضح طور پر اس عورت کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا، کیسے ہیں جناب؟ میرا نمبر نہیں پہچانا؟ آج ہی تو آپ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں۔ مجھے واقعی بہت عجیب لگا تھا ان کا یہ انداز۔ میں نے محض اتنا بول کر موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا، میں آپ کا نمبر کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میرے موبائل میں آپ کا نمبر سیو نہیں ہے۔ ان نون نمبر اٹھانے سے میں اجتناب کرتا ہوں۔ یہ بول کر میں نے موبائل ابھی رکھا ہی تھا جب دوبارہ موبائل پر بیپ سنائی دی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو اب سامنے سے کچھ ایموجی ہنسنے والے تھے اور پھر نیچے ایک تحریر موجود تھی، کبھی کبھی اجنبی اپنے بھی بن جاتے ہیں، اس طرح اجنبیوں کو نظر انداز کرنا غلط ہے۔ ایک بار اس اجنبی پر نگاہ ڈال کر تو دیکھیے، آپ کو اپنی شخصیت پیار ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحے اس میسج کو گھورا تھا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میں ان خاتون کو جواب ہی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میرا دل اب بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ عورت واقعی حسن کی دیوی تھی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہی تھا کہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں کیسے انہیں اپناؤں گا؟ ان کے بچے تو کافی بڑے ہیں۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا جب ممی دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئی تھیں۔ میں جو لیٹا ہی تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر بتاؤ کیسی لگی تمہیں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا اور حیرت سے بولا تھا، کون اچھی لگی؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میری بات سن کر انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کے لیے آج ہم گئے تھے۔ تمہیں کیسی لگی؟ میں شادی کروانا چاہتی ہوں تمہاری اس سے۔ جبکہ میں ممی کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک مجھے یہ سب ایک مذاق لگ رہا تھا، ایک خواب لگ رہا تھا، مگر اب اپنی ماں کی منہ سے ایسی بات سن کر مجھے واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ میں فوراً بولا تھا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اور ان سے شادی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں ابھی 30 سال کا ہوں اور وہ خاتون 60 سال کی ہیں، مجھ سے بھی بڑی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا جب فوراً ممی بولی تھی، ارے تم کیا بول رہے ہو؟ جبکہ میں ان کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ میرے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی تھی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی اس خاتون سے کرواؤں گی؟ ارے لڑکے، وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ میں تو ان کی دوسری بیٹی کی بات کر رہی ہوں جو ابھی 22 سال کی ہے۔ میں اس کو تمہارے لیے پسند کر رہی ہوں۔ بتاؤ تمہیں وہ اچھی لگی؟ جبکہ میں حیرت سے ممی کی طرف دیکھتا تھا اور پھر سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ میں نے تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن میں فوراً بول پڑا تھا، ممی وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی لڑکی سے میں کیسے شادی کروں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھیں اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھیں، مجھے معلوم ہے تم کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ایسی لڑکیاں پسند ہیں تو تمہاری ماں تمہارے لیے حاضر ہے، اور تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری شادی اس عورت سے کرواؤں گی؟ ارے وہ شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے،
اس کا شوہر باہر ممالک میں کام کرتا ہے، وہ تمہیں ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی اور پھر تم انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئے، اسی وجہ سے وہ تم پر مر مٹیں۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ تمہیں مسکرا کر دیکھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اپنے لیے پسند کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا کیونکہ مجھے یہی لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ تمہیں وہ لڑکی پسند آئی؟ چند لمحے میں خاموش ہوا تھا۔ ایک خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی مجھے واقعی اچھی لگی تھی۔ میں نے ممی کو دیکھتے ہوئے محض ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو پسند ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، جبکہ ممی فوراً ہی خوش ہو گئی تھی۔ میرا ماتھا چوم کر خوشی خوشی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تھا اور پھر دھیما مسکرا دیا تھا، یعنی میسج وہ خاتون نہیں بلکہ ان کی چھوٹی بیٹی کر رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اپنی اس غلط فہمی پر مجھے خوب ہنسی آئی تھی، مگر اس غلط فہمی کی وجہ سے ہی مجھے خوبصورت پھول ملنے والا تھا۔ میں اس واقعے سے سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بعض اوقات کچھ لمحات ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پوری تحقیقات کر لیں۔ جہاں شک پیدا ہو وہاں پر تحقیقات کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ آخر میں صرف رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔